بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلبہ و طالبات، سورہ البقرہ ترجمہ اور تفسیری نکات کے حوالے سے ہم اپنی بحث کا آغاز آیت نمبر 153 سے شروع کر رہے ہیں۔ البقرہ آیت 153۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ ان اللہ مع الصابرین ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات بل احیاء ولكن لا تشعرون وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ أُولَئِكَ عَلَيْهِمْ صَلَوَاتٌ مِّن رَّبِّهِمْ وَرَحْمَةٌ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ۔ صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسول النبی الکریم ونحن علی ذلک من الشاہدین الشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ ما قبل یہ بیان تھا کہ اب تمہیں بین الاقوامی امت کے مقام پر فائز کر دیا گیا ہے اور تمہارے مرکز کو کل نوع انسانی کے لیے ان کی غذائی اجناس، غذائی ضروریات، امن کی ضروریات اور لباس اور علاج، معالجہ، یعنی بنیادی ضروریات زندگی کی فراہمی امن اور اطمینان کے ساتھ یہ فراہم کرنا کل نوع انسانی کے لیے تمہارے مرکز کا فریضہ ہے۔ اس فریضے کے لیے فرمایا کہ تمہارے رسول کی بعثت ہوئی ہے اور پھر رسول کے جو فرائض ہیں ان کا بیان ہوا، تلاوت آیات ہے، تعلیم کتاب ہے، تعلیم حکمت ہے، آخر میں تزکیہ ہے اور ان علوم و فنون کی تمہیں تعلیم دی جا رہی ہے کہ جن کا عام جو عقل انسانی ہے وہ ان علوم و فنون کی تعلیم دینے سے عاجز ہے۔ پھر فرمایا گیا تھا کہ اب تم نے اس پروگرام کو نافذ کرنا ہے زندگی کے تمام دائروں میں، اور اگر تم اس پروگرام کو، نظام کو، اللہ تعالیٰ کی ہدایت کو نافذ کرو گے نظام حیات کے طور پر، تو اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں بلند سے بلند مقام پر پہنچائے گا، اعلون بنائے گا، تمہارا تمکن ہوگا، استخلاف ہوگا، قوت و طاقت ہوگی، تم اعلون بن کر رہو گے اور تمہارے اوپر کوئی اور دنیاوی طاقت نہیں ہوگی جو تمہیں زیر کر سکے۔ پھر فرمایا کہ یہ جو تمہیں ہم امن دیں گے، قوت دیں گے، طاقت دیں گے، استخلاف دیں گے، تمکن فی الارض دیں گے، ان کا غلط استعمال نہ کرنا، ان کو حدود الہی کے ماتحت رکھنا، ان چیزوں کو، اور حدود شکنی جو ہے، سرکشی جو ہے، اس طرح کے رجحانات اپنے اندر نہ پیدا ہونے دینا۔ اب اس کے بعد ارشاد فرمایا جا رہا ہے کہ یا ایہا الذین آمنوا، اے جماعت مومنین، اے اہل ایمان، نستعینوا بالصبر والصلاۃ، اس پروگرام پر فائز رہنے کے لیے، اس کو نافذ کرنے کے لیے، جاری و ساری رکھنے کے لیے تم اللہ تعالیٰ سے مدد طلب کرو، اللہ تعالیٰ تمہارا مددگار ہوگا۔ اور اس مددگاری کا پہلا طریقہ کیا ہے، ذریعہ کیا ہے؟ الصبر۔ الصبر کا معنی ہے ہمت، استقلال، پامردی، جوانمردی، ہر حال میں اپنے موقف پر قائم رہنا۔ یعنی اگر تم چٹان کی طرح
اپنے اس نظام کے دفاع کے لیے، اس کو غالب کرنے کے لیے تن من دھن کو قربان کرتے رہو گے، اور ہمت مردہ مدد خدا، اور اللہ تعالیٰ تمہارا مددگار ہوگا، معاون ہوگا، محافظ و نگہبان ہوگا، پشتیبان ہوگا۔ تو اللہ تعالیٰ اس قوم کی مدد کرتا ہے جس قوم نے اپنے اندر صبر پیدا کیا، استقلال پیدا کیا، پامردی پیدا کی، جواں ہمتی پیدا کی۔ تو اگر تم جواں ہمت ہو کر اللہ تعالیٰ کے ہاں سے مدد طلب کرو گے تو تمہاری یہ جو تمنا ہے کہ اللہ تمہارا معاون و مددگار ہو، یہ تمہیں مدد حاصل ہو کر رہے گی۔ پھر فرمایا والصلاۃ، صلاۃ اللہ تعالیٰ کے ہاں سے مدد حاصل ہونے کا، یہ کرنے کا ذریعہ ہے۔ کیا معنی؟ صلاۃ یہاں وقت کے ساتھ قید نہیں ہے۔ صلاۃ جب وقت کی قید سے آزاد ہو تو اس سے مراد ہوتی ہے صلاۃ جامعہ۔ اور صلاۃ جامعہ کیا ہے؟ یہ دین کا نفاذ ہے کلی طور پر، اجتماعی طور پر۔ تو اس معنی میں صلاۃ کی اقامت، دین کی اقامت، کتاب کی اقامت، یہ تمام چیزیں اپنے آخری نصب العین کے حوالے سے ایک ہوتی ہیں۔ تو اقامت صلاۃ سے مراد کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے عطا کردہ نظام حیات کو، کتاب کو، دین کو زندگی کے ہر دائرے میں، زندگی کے ہر پہلو میں غالب کرنا ہے۔ معیشت میں، معاشرت میں، سیاست میں، تعلیم میں، تربیت میں، ہر چیز، ہر پہلو سے تم نے الدین جو ہے، اللہ تعالیٰ کا عطا کردہ نظام حیات جو ہے، اسے تم نے نافذ کرنا ہے۔ تو دو ذریعے بتائے۔ پہلا ذریعہ تو ہے جواں مردی، ہمت، استقامت، یعنی اس پروگرام پر ہر حال میں تم نے قائم رہنا ہے۔ دنیا جہان کی طاقتیں تمہیں منحرف کرنے کے لیے، موڑنے کے لیے آئیں، لیکن لا تموتن الا وانتم مسلمون، تم نے پہاڑ کی طرح اس پروگرام پر استقامت دکھانی ہے۔ اور پھر دوسرا کام یہ کرنا ہے کہ زندگی کے ہر دائرے میں، زندگی کے ہر پہلو میں تم نے الدین کو، یعنی نظام حیات کو، کتاب الہی کو عملاً متشکل کرنا ہے، عملاً اس نظام کو جاری و ساری کرنا ہے، انفرادی سطح پر اور اجتماعی سطح پر۔ اور آگے فرمایا ان اللہ مع الصابرین، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کی معیت حاصل ہوتی ہے کن کو؟ صابرین کو۔ یعنی پہلے دو چیزیں تھیں، صبر اور صلاۃ، لیکن یہاں پر صبر اور صلاۃ کی بجائے الصابرین کے ساتھ فرمایا کہ ان اللہ مع الصابرین، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس قوم کا ساتھ دیتا ہے، اس وقت اہل ایمان کا ساتھ دیتا ہے جب اہل ایمان کیا کریں؟ صبر کے ساتھ، ہمت کے ساتھ، استقامت کے ساتھ، استقلال کے ساتھ، پابندی کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پروگرام کو لے کر کھڑے ہو جائیں۔ ان اللہ مع الصابرین، اور اللہ تعالیٰ کو صابرین کی معیت، نصرت، حمایت، یعنی پشتبانی حاصل ہوتی ہے۔ اس کے بعد فرمایا وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ، ایسا بھی ہوگا کہ اس دین کو غالب کرنے کے لیے تمہیں جانی قربانی دینی پڑے گی، اور جانی قربانیاں دینے کے دوران ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ بعض افراد جو ہیں تمہارے ساتھی، رفیق، اہل ایمان، وہ اللہ کے راستے میں جان دے بیٹھے، اور جو تمہارے دشمن ہیں وہ تمہاری جان لے لیں، تم میں سے بعض افراد کی۔ تو اب وہ جو جان دیں اللہ کے دین کو غالب کرنے کے لیے، ان کے بارے میں کیا؟ لا تقولوا، مت کہنا۔ یہ ذہن اپنے ہاں، یہ ذہنیت اپنے ہاں پیدا نہ ہونے دینا کہ جو اللہ کے دین کو غالب کرتے ہوئے اپنی جان سے آگے نکل گیا، جان اس نے اللہ کے راستے میں دے دی، وہ تو بس مر گیا۔ اللہ کے راستے میں جو شخص اپنی جان دیتا وہ مرتا نہیں ہے، بلکہ وہ قوم کے لیے، دین کے لیے حیات کا باعث بنتا ہے۔ وہ مر کر قوم کو زندہ کرتا ہے، وہ مر کر جماعت کو زندہ کرتا ہے، وہ مر کر امت کو زندہ کرتا ہے۔ اسی لیے
کسی نے کہا ہے کہ شہید کی جو موت ہے وہ قوم کی حیات ہے. جو شہید ہے وہ مر کر بھی نہیں مرتا کیونکہ امت، دین، اس کے بعد والے جو اس کے جانشین ہیں، نسل ہے، وہ زندہ رہتی ہے. اور اسی طرح قوموں کا، امتوں کا تسلسل ہے کہ بعض افراد اپنی امت کو، اپنے نسب العین کو غالب کرنے کے لیے اپنی جان قربان کرتے ہیں، اور وہ جان قربان کرنے والے دراصل دوسری جانوں کے تحفظ کا، بقا کا، ان کے باقی رہنے کا، ان کی سلامتی اور صحت کے وہ ضامن ہوتے ہیں. بس جب تک کوئی قوم اپنے نسب العین پر اپنی جان قربان کرنے کی اپنے اندر استعداد رکھتی ہے، وہ زندہ ہے. اور جب اپنے نسب العین پر جان دینے سے، قربان کرنے سے انسان یا امت گھبرائے، فرار کا راستہ اختیار کرے، سمجھو کہ اس قوم پر اجتماعی موت مسلط ہو گئی ہے. وہ ذلت، رسوائی، غلامی، محکومی، ان تمام چیزوں سے وہ کیا ہوگی؟ وہ گرفتار ہو جائے گی. تو فرمایا لا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات. اللہ کے راستے میں یعنی دین کو غالب کرنے کے لیے، مظلوموں کی مدد کرنے کے لیے، ہاں جی، اور مستضعفین کو، محکوم غلام قوموں کو نجات دلانے کے لیے جو افراد جان کی بازی لگاتے ہیں، وہ مرتے نہیں ہیں، وہ زندہ رہتے ہیں، وہ قوموں کی، امتوں کی زندگی کا باعث بنتے ہیں. فرمایا بل احیاء، وہی اصل میں زندہ ہے یا جس نے اپنی زندگی امت کے لیے، دین کے لیے، اللہ کے لیے قربان کی، وہی دراصل زندگی کا راز پا گئے، وہی زندہ ہیں. اور باقی جو زندگی کو بچانے کے لیے زندہ رہ رہے ہیں، وہ اصلاً مردہ ہیں. بل احیاء، وہی زندہ ہیں، ولکن لا تشعرون، لیکن یہ منافق لوگ جو ہیں، یہ بے دین اور بددین اور دین سے منحرف لوگ جو ہیں، جو صرف حیوانی زندگی کو زندگی سمجھتے ہیں، یہ بے شعور لوگ ہیں. ان میں شعور نہیں ہے، عقل نہیں ہے، ایمانی شعور نہیں ہے. اگر ایمانی شعور ہوتا، ملت کی بقا کا شعور ہوتا، تو یہ کبھی نہ کہتے کہ جس نے اللہ کے راستے میں قربانی کی ہے، دی ہے، وہ مر گیا ہے. نہیں، جس طرح میں نے کہا کہ شہید کی جو موت ہوتی ہے وہ امت اور قوم کے لیے حیات کا باعث بنتی ہے. اس کے بعد ارشاد فرمایا وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ. چونکہ موضوع چلا آ رہا ہے کہ ان اللہ مع الصابرین، کہ صابر قوم اور امت کو اللہ تعالیٰ کی معیت حاصل ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ ان کا پشتی بان ہوتا ہے. تو اب صابر کون ہوتے ہیں؟ صبر کے کون کون سے مواقع ہیں؟ صبر کہتے کس کو ہیں؟ صبر جو ہے رفقائے محترم، چٹان کو کہتے ہیں. صبر جو ہے پہاڑ کو کہتے ہیں. صبر جو ہے صابورہ، آپ اگر بحری جہاز کو دیکھیں یا کشتیوں کو دیکھیں، تو بحری جہازوں میں جب ہم نچلی منزل جو ہوتی ہے اس میں بہت سارے پتھر ڈالتے ہیں، وزنی چیزیں ڈالتے ہیں، تاکہ وہ جو جہاز کا توازن ہے وہ اکھڑنے نہ پائے، توازن قائم رہے. تو توازن کو قائم رکھنا کیا ہے؟ صبر ہے. دشمن کے سامنے نہ جھکنا، مصائب کے سامنے نہ جھکنا، آلام کے سامنے نہ جھکنا، بلکہ پہاڑ کی طرح ان کا مقابلہ کرنا، یہ صبر کہلاتا ہے. اب صبر کے مواضع، مقامات، مواقع اب اللہ پاک وہ بیان فرماتے ہیں وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ. فرمایا کہ اب ایسا ہوگا کیونکہ تم اپنے دین کو غالب کرنے کے لیے اٹھے ہو، اللہ کے راستے میں مرنے کے لیے تیار ہو، تو اب ایسا ہوگا کہ تمہیں نمود ذات کے مواقع ملیں گے. تمہاری ذات جو ہے نا، اس کی نشو و نما ہوگی، پہچان ہوگی، پہچانا جائے گا کہ تمہاری نشو و نما یافتہ ذات ہے یا ابھی خامکاری ہے. ضرور ایسا ہوگا کہ تمہاری ذات کا پختہ ہونا، پائیدار ہونا، تربیت یافتہ ہونا یا
کچا ہونا، خام ہونا، یہ ظاہر ہوگا کس طرح؟ بشیء من الخوف. اب تمہیں جو ہے خوف عربوں کے ہاں زیادہ تر جنگ کے لیے استعمال ہوتا ہے. جنگ کے خطرات، جنگ کے شدائد، جنگ سے جو مصائب و آلام پیدا ہوتے ہیں، عربوں کے ہاں خوف کا پہلا اطلاق جنگ اور جنگی حالات، جنگی خوف، جنگی مصائب و آلام اور جنگ سے جو پیدا ہونے والی چیزیں ہوتی ہیں ان پر اطلاق ہوتا ہے خوف کا. فرمایا کہ تمہارا ٹیسٹ ہوگا، تمہیں اپنا ثابت قدم ثابت کرنا ہے کب؟ جب جنگی حالات ہو. جنگ جو ہے وہ دشمن نے تمہارے اوپر مسلط کر دی ہے. اب اس جنگ کے اندر ثابت قدم کون رہتا ہے اور تھر دلا کون ثابت ہوتا ہے، اس سے پتہ چلے گا کہ تم کس مقام پر کھڑے ہو. تو جنگی حالات میں تمہاری شخصیت کا اصل جو چہرہ ہے، اصل حقیقت ہے، وہ ظاہر ہوگی جنگ کے حالات میں. لیکن فرمایا یہ ہے بشیء من الخوف، ہمیشہ نہیں جنگ تمہارے پر مسلط رہ سکتی. ہاں ابتدائی مرحلے میں جنگ بھی آئے گی، جنگی حالات بھی آئیں گے، جنگ کے خطرات اور وساوس، مصائب و آلام، ان تمام سے تمہیں دوچار ہونا پڑے گا. فرمایا والجوع، بھوک بھی تم پر مسلط کی جائے گی. تمہارے جو خوراک کے وسائل ہیں دشمن انہیں کاٹ دے گا، چھین لے گا، تمہاری فصلیں جلا دے گا، تمہارے جو باغات ہیں ان کو غارت کر دے گا، تمہاری جو غذائی لائن ہے، سپلائی لائن ہے، اس پر بھی وہ چھاپا مار کے کاروائی کر کے اس کو نقصان پہنچا دے گا. یا یوں سمجھو کہ تمہارے جو کھیت ہیں، کھلیان، ان کو جلا دے گا اور تمہارے پینے والے وسائل جو ہیں مثلا کنویں، ان میں زہر ڈال دے گا. تو اب یہ مسائل آئیں گے اور ان مسائل سے عہدہ برا ہونے کے لیے آگے کیا تدبیر بتائی گئی ہے؟ صیام. صیام جو ہے جسے ہم روزہ کہتے ہیں وہ کیا ہے؟ آپ کے پاس پانی موجود ہے اور آپ نہیں پیتے، خوراک موجود ہے آپ نہیں کھاتے، یعنی تمام چیزیں موجود ہیں لیکن آپ نہیں کھاتے. کیوں نہیں کھاتے؟ اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو حکم نہیں ہے، اجازت نہیں ہے. تو یہ تربیت کی جا رہی ہے آگے جا کر صیام کے حوالے سے کہ اب تم نے چونکہ ایک تربیت یافتہ فوج بننا ہے، جند اللہ بننا ہے، اللہ کے سپاہی بننا ہے، اللہ کے پروگرام اور نظام کو غالب کرنے کے لیے تم نے اپنا حصہ ڈالنا ہے. تو اب تمہیں کیا کرنا ہے؟ ثابت کرنا ہے کہ تم مستقل مزاج ہو جنگی حالات میں. اور جنگی حالات کے ساتھ فرمایا الجوع، بھوک آئے گی، بھوک آئے گی، پیاس آئے گی. بھوک بول کر صرف بھوک مراد نہیں ہے، بھوکا رہنا، پیاسا رہنا، بے آرام ہونا، کیونکہ جنگی حالات ہیں. جنگ نے حالات ہی ایسے پیدا کر دیے کہ تمہاری غذائی لائن انہوں نے کاٹ دیے یا بائیکاٹ کر دی ہے، یا جو غذائی تمہیں مہیا ہو رہی تھی دوسری حکومتوں سے تم خرید رہے تھے، انہوں نے ان پر پریشر ڈالا کہ ابھی ان کو خوراک مت بیچو، اجناس مت بیچو، ان کے ساتھ ایسا رویہ اختیار کرو کہ یہ جھکنے پر مجبور ہو جائیں. تو تم نے مقابلہ کرنا ہے بھوک کا، پیاس کا. اور فرمایا وَنَقْسِم مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ، فرمایا کہ ایسا بھی ہوگا کہ تمہاری جو مالیاتی پالیسی ہے اس کو وہ نقصان پہنچائیں گے، مویشیوں کو نقصان پہنچائیں گے، گھوڑوں کو نقصان پہنچائیں گے، تمہارا جانی نقصان کریں گے، مالی نقصان کریں گے. تو اس جانی مالی نقصان کے مقابلے میں بھی تم نے کیا کرنا ہے؟ استقامت اختیار کرنی ہے. نقصین کمزور کریں گے، کم کریں گے تمہارے مالیات کو، مالیاتی وسائل، تمہاری مالیات اس کو کیا پہنچائیں گے؟ زخم پہنچائیں گے. پھر فرمایا والانفس، اور تمہارے نفوس، جانیں، تمہارا مال، تمہارا وقت، تمہاری صلاحیتیں. اب مثلا جنگ میں کوئی ناکارہ ہو گیا، کسی کی آنکھ چلی گئی، کس کا ہاتھ کٹ گیا، کسی کا پاؤں کٹ گیا، کسی کے اور یعنی مادی امراض پیدا ہو گئے،
تو یہ ساری چیزیں بھی تمہارے سامنے آئیں گی۔ والثمرات، تمہارے اپنے بچے اللہ کے راستے میں شہید کر دیے گئے، قربان کر دیے گئے، تمہارے باغات ان کو لوٹ لیا گیا، ہاں جی، تمہارے پھلدار درخت کاٹ دیے گئے، تمہاری فصلوں کو جلا دیا گیا، پانی بند کر لیا انڈیا نے، اب تمہارے ہاں اجناس پیدا ہی نہیں ہو رہی۔ تو یہ تمام سچویشن یا صورت احوال پیدا ہوگی، اور اس کے بعد فرمایا وبشر الصابرین، اگر تم ان تمام محاذوں پر ثابت قدم رہے، مستقل مزاج رہے اور ان کے سامنے نہ جھکے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے رسول کو حکم دیتے ہیں وبشر الصابرین، تو ان صابرین کو بشارت دو کہ ان کا دین غالب آئے گا، ان کا معاشرہ خوف اور حزن سے پاک ہوگا، وہ آلون بنیں گے، محکومی اور محتاجی ختم ہوگی، اور ان کی عالمی لیڈرشپ جو ہے، امامت جو ہے، اس کا جھنڈا لہرائے گا۔ وبشر الصابرین، تو یہ صبر کے مواقع ہیں، یعنی ان مقامات پر صابر اور غیر صابر جو ہے اس کی پہچان ہوگی۔ تو جو صابر ثابت ہوں گے، انجام کار اللہ تعالیٰ کی طرف سے وہ جماعت مبشرہ قرار پائے گی، اور اللہ تعالیٰ جب اس کے ساتھ ہوں گے تو دنیا کی کوئی طاقت ان کو شکست نہیں دے سکتی۔ پھر صابرین کو آئیڈینٹیفائی کیا، صابر کی ایک اور تعریف فرمائی۔ صابر کون ہوتے ہیں؟ صابر وہ لوگ ہوتے ہیں، بشر الصابرین، صابرین الذین اذا اصابتهم مصیبہ قالوا انا للہ وانا الیہ راجعون۔ یہ ہے، میں پہلے بھی بتاتا چلا آ رہا ہوں کہ جب کوئی پراپر ناؤن استعمال ہو اور اس کے بعد الذین یا الذی آئے، تو یہ کیا ہوتا ہے، یہ اس کو پرٹیکولائز کر دیتا ہے، اور یہ ایک قرآن کی ٹرمنالوجی بن جاتی ہے۔ اب جب بھی قرآن میں صابرین کا لفظ آئے گا نا، ان سے مراد یہ تمام شیڈز ہوں گے جن کا ابھی ہم نے بیان پڑھا ہے۔ صابرین کون ہیں؟ الذین ڈیفائن کر رہا ہے، صابر وہ لوگ ہوتے ہیں اذا اصابتہم مصیبہ، جب ان کو کوئی مصیبت پہنچتی ہے، انوانٹیڈ سچویشن پیدا ہو جاتی ہے، ہاں جی، ہونا کوئی مسئلہ آ جاتا ہے، ایسی جنگی حالات میں یہ سارے پچھلے جو واقعات بیان کیے گئے یہ پیدا ہو جاتے ہیں، تو کیا کرتے ہیں؟ قالوا انا للہ، تو وہ مصیبت پر روتے نہیں ہیں، چیختے نہیں ہیں، چلاتے نہیں ہیں، کیا کہتے ہیں؟ انا للہ، ہم تو اللہ کے پروگرام پر پہلے ہی ڈیووٹیڈ ہیں، وقف ہو چکے ہیں، ہم نے تو پوری جان قربان کرنی تھی، کیا فرق پڑا کہ ہماری ٹانگ چلی گئی؟ ہمارا تو کل وجود اس کے لیے وقف تھا، کیا اس سے فرق پڑتا ہے کہ ہماری آنکھ چلی گئی؟ اگر کوئی عضو چلا گیا ہم سے، کوئی بچہ چلا گیا، کوئی باغ ہمارا جلا دیا گیا، کوئی مویشی ہمارے مار دیے، تو کیا فرق پڑتا ہے؟ انا للہ، ہم تو کل کے کل وجود کو، کل کی کل ذات کو، اپنے اختیار کو، ارادے کو، ہر چیز کو ہم نے وقف کیا وہ اللہ کے لیے، ہم تو کل وجود ختم کا اپنا قربان کرنے کے لیے تیار بیٹھے ہیں۔ یہ چھوٹا سا نقصان ہوا ہے تو اس سے ہمیں کیوں روئیں، کیوں چیخیں، کیوں چلائیں؟ یعنی ایک آدمی جو ہے وہ اپنا تمام گھر بار قربان کرنے کے لیے تیار ہے، اس کی اگر بھینس مر جائے تو وہ پریشان ہوگا؟ کیا پریشانی ہے بھائی؟ ہم تو کل کے کل وجود کو بیچ چکے ہیں، کل کی کل ذات دے چکے ہیں، اپنا سب کچھ ہم نے وقف کر دیا ہے اللہ کے نظام کے لیے، تو اس سے کیا فرق پڑتا ہے کہ ہمارے جسم کے کسی حصے پر چوٹ لگ گئی ہے؟ انا للہ، ہمارا کل وجود جو ہے وہ اللہ اور اس کے نظام اور دین کے لیے وقف ہے، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ ہمیں کہیں چوٹ لگ گئی ہے یا ہمیں کوئی نقصان ہو گیا۔ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ، اور ہم تو ہر خطرے کو برداشت کرنے کے لیے خود اس کی طرف آگے بڑھیں گے۔ اِنَّا لِلَّهِ، ہم بھاگنے والے نہیں ہیں، نقصان پہ نقصان ہوتا چلا جائے، ہمارا کیا فرق ہے؟ اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ،
ہر خطرے کے بعد، ہر مصیبت کے بعد، ہر مشکل کے بعد دوبارہ ہم اپنے اسی مقام پر ہوں گے کہ ہم قربان ہونے کے لیے تیار ہیں۔ یعنی صحابہ کرام میں ہم دیکھتے ہیں کہ جہاں 5 افراد کی ضرورت ہے وہاں 10 افراد کہتے ہیں جی ہم جائیں گے۔ جہاں کوئی قربان ہو جاتا ہے تو اس سے بڑھ کر لوگ قربانیاں دینے کے لیے آ جاتے ہیں۔ یعنی ان کو نقصان خوف زدہ نہیں کرتا، مصائب سے وہ ڈرتے نہیں ہیں، آلام سے وہ ڈرتے نہیں ہیں، مصائب و آلام کو خوش دلی کے ساتھ آگے بڑھ کر ان کا استقبال کرتے ہیں۔ تو ایسے افراد سے موت بھی ان کو فیس کرنے سے گھبراتی ہے۔ موت بھی انہی کو آتی ہے جو موت سے ڈرتے ہیں، جو موت کا ہر وقت اپنے سامنے ایک حیولہ خوفناک رکھتے ہیں، ان کو قدم قدم پر موت آتی ہے۔ اور جنہوں نے یہ فیصلہ کر لی کہ موت آنے سے کیا ہوگا، ہم اپنے محبوب کے سامنے جائیں گے، ہم اپنے مولا مالک رحمان و رحیم مولا کے سامنے جانے، یہ تو دروازہ ہے محبوب کی لقاء کا، اس میں ہم کیا پریشان؟ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ ہم تو بھائی منتظر بیٹھے ہیں اللہ تعالیٰ کی ملاقات کے لیے، اور ہم ٹوٹل اپنا وقف کر چکے ہیں۔ کسی پاؤں میں کانٹا چبھنے سے یا ہاتھ کے زخمی ہونے سے ہمیں کیا فرق پڑتا ہے؟ ہمارا تو کل وجود اللہ کے لیے ہے، اور ہر قدم پر ہم اللہ کی طرف جانے کے لیے، اس کے نظام کو غالب کرنے کے، ہر قربانی دینے کے لیے ہم تیار ہیں۔ فرمایا اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ، یہ جو مستقل مزاج صابر لوگ ہیں، قوم ہے، امت ہے، ان کو خدا آسمان سے، بلندیوں سے ان کو کیا کرتا ہے؟ شاباش کہتا ہے، زندہ باد کہتا ہے یہ ہے میرے بندے، اولئک، یہ وہ لوگ ہیں، علیہم صلوات، ان کو داد و تحسین سے نوازتا ہے ان کا رب ان پر آشش کرتا ہے، ان کا رب کہتا ہے دیکھو میرے بندوں کو، یہ ہے میرے بندے، یہ صلوات من ربہم ورحمہ، ان کے اوپر ان کے رب کی طرف سے شاباش، شاد بادو، شازی، تو ان کو ہمیشہ صلوات یعنی داد، تحسین، شاباش ان کے رب کی طرف سے ملتی ہے۔ مزید برآں فرمایا رحمہ، ان کے ساتھ تو اللہ کا رویہ مادر مہربان کا ہوتا ہے، یعنی ان کی کوتاہیاں، جس طرح ماں جو ہے وہ اپنے بچوں کی کوتاہیوں سے صرف نظر کرتی ہے، پاک کرتی ہے، صاف کرتی ہے، ان کی بھوک پیاس کو دور کرتی ہے، ان کے لیے راحت و اطمینان کا سامان بہم پہنچاتی ہے، تو یہی حال اللہ تبارک و تعالی اپنے بندوں کے ساتھ کرتا ہے، اور ان کو خصوصی طور پر اپنی داد اور تحسین سے نوازتا ہے۔ اور فرمایا وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ، یہ ہیں راہ یاب، یہ ہیں منزل رسیدہ، یہ ہیں جو اپنے مقام کو پا گئے۔ تو جنہوں نے اللہ تعالیٰ کو اس طرح راضی کر لیا، اللہ تعالیٰ کی صلوات، رحمتوں، شاباش، داد و تحسین کے مستحق ہو گئے، تو یہ ہیں ہدایت کے نصب العین کو پانے والے، منزل مراد تک پہنچنے والے، جن کو صحیح راستہ مل گیا اور منزل یاب ہو گئے، منزل تک پہنچ گئے۔ تو یہ صحابہ کرام کا مقام، اہل ایمان کا مقام، اہل صبر و استقامت کا مقام ہمارے سامنے آ گیا۔ اب یہ اگلا موضوع جو ہے وہ ہمارے سامنے حج شروع ہو رہا ہے۔ حج کے بارے میں ہمارا مذہبی ذہن بالکل الٹا ہے۔ حج جو ہے اس کو ہم نے میدان حشر اور مردہ اور موت ان چیزوں سے تعبیر کی ہے، حالانکہ حج جو ہے رفقائے محترم، یہ میدان جہاد میں، یہ حج کیا ہے؟ یہ جد و جہد ہے، جہاد ہے، قتال کی تربیت ہے۔ حج جو ہے اصلاً یہ جہاد ہے۔ الحج جہاد لا قتال فیہ، قتال سے پہلے کی جتنی تربیت ہے، تعلیم ہے، وہ ساری کی ساری جو ہے وہ کیا ہے؟ حج ہے۔ حج جو ہے وہ موت کا نام نہیں ہے، زندگی کا نام ہے۔ حج کے اجتماع میں جو کچھ ہوگا
وہ اصل میں جہادی تربیت ہے۔ اب اس جہادی تربیت کے حوالے سے قرآن یہ کہہ رہا ہے ان الصفا والمروۃ من شعائر اللہ فمن حج البیت او اعتمر فلا جناح علیہ ان یطوف بہما ومن تطوع خیرا فإن اللہ شاکر علیم۔ اب دیکھیے مثلاً اگر ہم یہ پوچھیں کہ جو یہود کا مرکز ہے وہ کہاں ہے، اس کی پہچان کیا ہے؟ نصارہ کا جو مرکز ہے بیت اللحم، اس کی پہچان کیا، کیسے پہچانا جائے گا؟ ہنود کا جو مرکز ہے بنارس، کیسے پہچانا، اس کی پہچان کیا ہے؟ نمایاں علامات کیا ہیں کہ جن نمایاں علامات کو پا کر ہم سمجھ جائیں کہ یہ فلاں قوم کا مرکز ہے۔ ہمیں دوسروں کے مراکز کے بارے میں تو پتہ نہیں، قرآن اپنے مرکز کے بارے میں یہ کہتا ہے ان الصفا والمروۃ من شعائر اللہ۔ اگر تم یہ معلوم کرنا چاہو کہ قرآن کا مرکز کون سا ہے، قرآن کا مرکز کہاں ہے، تو کیا فرمایا؟ اے لوگو یاد رکھو، دیکھو صفا اور مروہ کے پہاڑ کہاں ہیں۔ جہاں صفا اور مروہ کے پہاڑ ہیں یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے مرکزی مقام کے شعائر ہیں، یہ شعور دیتے ہیں، یہ بتاتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جو مرکز اہل ایمان کو عطا کیا وہ کہاں ہے، وہ صفا اور مروہ کے مابین ہے۔ جہاں روئے زمین پر صفا اور مروہ کے پہاڑ ہیں یا پہاڑیاں ہیں، ان پہاڑیوں کے پاس اللہ تبارک و تعالیٰ کا وہ مرکز ہے، مرکز ابراہیمی، کہ جو اہل ایمان کے لیے امن کا، غذائی اجناس کا، بنیادی ضروریات زندگی کی فراہمی کا، امن اور امان عطا کرنے کا ذمہ دار ہے۔ بلا شبہ صفا اور مروہ یہ پہاڑیاں یہ اللہ تعالیٰ کے شعائر میں سے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں شاعر قرار دیا ہے کہ اگر مرکز کو ڈھونڈنا چاہو تو جاؤ دیکھو کہاں، صفا اور مروہ کو۔ صفا اور مروہ اس مرکز قرآن کی علامات میں سے ہے، یہ تمہیں شعور عطا کرتی ہیں کہ یہاں ہے وہ مرکز۔ اب اس مرکز کے ساتھ کیا تعلق ہے؟ فمن حج البیت، اس کے لیے کرنا ہے حج۔ بس جو کوئی اس مرکز کا حج کرے، اوے تمر یا وہاں پر عمرہ کے لیے جائے۔ حج اور عمرہ یہ دو بنیادی حج کے ساتھ عبادات ہیں۔ حج کے ساتھ دو چیزوں کا بنیادی تعلق ہے فرائض میں سے، ایک حج اور ایک عمرہ۔ حج ہماری سالانہ کانفرنس ہے، سالانہ کانفرنس ہے جس کا دورانیہ ہے 4 ماہ۔ یہ حج 4 ماہ تک پھیلا ہوا عمل ہے، یعنی حج کرنے والے کے لیے کیا ہوگا کہ وہ 4 ماہ تربیت کے لیے مرکز میں حاضر ہوگا۔ تو یہ 4 ماہ کا جو تربیتی کورس ہے یہ حج ہے، اور جو ہنگامی طور پر بلا لیا جائے گا وہ عمرہ ہے، یعنی جو پرماننٹ فیچر ہے عسکری تربیت کا، تعلیمی تربیت کا، وہ حج ہے، اور جو ہنگامی ہے وہ عمرہ ہے، کہ 4 ماہ کے علاوہ آگے پیچھے کوئی ہنگامی حالت پیدا ہو جاتی ہے تو اس ہنگامی حالت کے اندر جو اجتماع ہوگا وہ عمرہ کہلائے گا، اور جو 4 ماہ کے پرماننٹ پروگرام پر مشتمل ہوگا وہ حج ہوگا۔ تو حج بھی بیت کے ساتھ ہے، مرکز کے ساتھ ہے، اور عمرہ بھی مرکز کے ساتھ ہے۔ فرمایا فلا جناح علیہ ان یطوف بہما، فرمایا کہ جو حج کے لیے اور عمرہ کے لیے اس مرکز میں آئیں ان کے لیے یہ کوئی گناہ کی بات نہیں ہے کہ وہ صفا اور مروہ کا طواف کریں، صفا اور مروہ کے پاس آئیں، صفا اور مروہ پر چڑھیں، صفا اور مروہ کے ساتھ جو کام وابستہ ہیں ان کا وہ چوکیداری کریں، نگہداشت کریں،
یہ صفا اور مروہ کیا ہیں؟ یہاں پر سیدنا ابراہیم خلیل اللہ اور سیدنا ابراہیم علیہ السلام اور سیدنا اسماعیل علیہ السلام اور سیدنا اسماعیل علیہ السلام کی جو والدہ ماجدہ تھی سیدہ ہاجرہ، انہوں نے ان پہاڑوں پر کھڑے ہو کر مختلف اوقات میں اہل زمین کو حج کے فرائض بتائے تھے، عمرہ کے آداب بتائے تھے، حج اور عمرہ کے لیے لوگوں کو منادی کی تھی، حج اور عمرہ کے لیے لوگوں کو یہاں پر وہ جب بلاتے تھے تو ان کی ضیافت کرتے تھے، ان کے مسائل سنتے تھے، ان کے مسائل کا حل بتاتے تھے۔ تو اگر آج بھی آپ جائیں اور صفا اور مروہ پر چڑھیں، صفا اور مروہ پر یاد کریں کہ یہ صفا اور مروہ پر ابراہیم نے کیا منادی کی تھی، اسماعیل نے کیا منادی کی تھی، سیدہ ہاجرہ نے کیا پیغام دیا تھا، تو یہ نشر گاہیں ہیں، یہ نشر گاہیں ہیں صفا اور مروہ ان ذوات مقدسہ کی۔ ان ذوات مقدسہ نے یہاں پر سنتیں قائم کی، رواج قائم کیے، کچھ انسٹیٹیوشنز اسٹیبلش کی۔ تو اگر ہم اس کا جا کر مشاہدہ کریں، مطالعہ کریں، وہاں جا کر تدبر کریں کہ یہ پہاڑوں پر کھڑے ہونے والے افراد کیا تھے، ان کا مشن کیا تھا، پروگرام کیا تھا، کس لیے انہوں نے دوسرے مقامات سے ہجرت کر کر اس کو اپنے لیے آباد کرنے کا مشن اپنے سامنے رکھا، تو اس میں کوئی یعنی ایسی بات نہیں ہے کہ کوئی لوگ کہیں یار یہ تو پہاڑوں کے پوجنے والے ہیں، پہاڑوں کے اوپر ان کی جان جاتی ہے۔ تو پہاڑ اصل نہیں ہے، پہاڑیاں اصل نہیں ہیں، بلکہ یہ پہاڑیاں جن ذوات مقدسہ نے اختیار کی اور یہاں پر جو انہوں نے منادی کی، جو فرائض انجام دیے، اصل وہ مقصود ہے۔ تو فرمایا کہ آئے اور ان کا طواف کرے، دیکھے، مشاہدہ کرے، ہاں جی، اور آگے فرمایا وَمَن تَطَوَّعَ خَيْرًا فَإِنَّ اللَّهَ شَاكِرٌ عَلِيمٌ۔ اور یہاں پر آنے والا جو ہے وہ رضاکارانہ طور پر ہے، جبر نہ ہو۔ یعنی آپ دیکھیں جبر کے تحت کوئی فوج نہیں لڑ سکتی۔ بعض تاریخ میں ہم پڑھتے ہیں کہ رومیوں نے یا ایرانیوں میں اس طرح جنگیں لڑی کہ زنجیریں ہاتھوں میں بندھی ہوئی تھی، تو جو ہاتھوں میں جن بیچاروں کے زنجیریں لگی ہوئی ہیں یہ کیا جنگ لڑیں گے؟ یا آج جس طرح ہم افغانستان میں دیکھتے ہیں کہ ہمارے امریکی جو ہیں وہ افغانیوں کو اپنے آگے آگے رکھتے ہیں اور ان کی زنجیریں امریکیوں کے ہاتھ میں ہوتی ہیں کہ کہیں بھاگ نہ جائیں۔ تو ایسا آدمی کیا لڑے گا جس کا اپنا اختیار نہیں ہے، ارادہ نہیں ہے، مجبور محض ہے، جس کی نکیل تمہارے ہاتھ میں، وہ تمہارا دفاع کرے گا، تمہارے اوپر اپنی جان قربان کرے گا؟ یا جس طرح آج ہمارے ہاں یہ سیکیورٹی گارڈز آئے ہوئے ہیں، تو سیکیورٹی گارڈز کیا 5,000 یا 10,000 کے لیے اپنی جان قربان کریں گے آپ کے لیے؟ دھوکہ ہے۔ وَمَن تَطَوَّعَ خَيْرًا فَإِنَّ اللَّهَ شَاكِرٌ عَلِيمٌ۔ دفاع کا، جہاد کا فریضہ جو بھی انجام دے گا والنٹیرلی، اپنے اختیار ارادے کے ساتھ، اپنی خوشی سے، اپنے دل کی رضامندی سے، یعنی یہ جو جہاد ہے یہ کوئی جبر اور قہر کے تحت نہیں ہو رہا، اور جبر اور قہر والا جہاد کچھ نہیں نتیجہ خیزی کرتا۔ وہ لوگ اپنی جان قربان کرتے ہیں، کیا ہوتا ہے؟ تطوع، جو خود آگے بڑھتے ہیں، جو کہتے ہیں کہ ہم جان دینے کے لیے حاضر ہیں، ایک مانگتے ہیں اور 10 افراد میدان میں نکل آتے ہیں، ہم اپنی جان دینے کے لیے تیار ہیں۔ تو تطوع کرے گا نا، فَإِنَّ اللَّهَ شَاكِرٌ عَلِيمٌ، تو ان کا اللہ تبارک و تعالیٰ اس جدوجہد کو ملٹی پلائی کرے گا، کامیاب کرے گا، بے پناہ نتائج پیدا ہوں گے۔ جس طرح ایک بیج ہم زمین میں ڈالتے ہیں تو پورا ایک پودا، اور پودے کے اندر ہر ایک جگہ پر کیا کیا، گندم کا ایک دانہ دیکھ لے، گندم کا ایک دانہ اگایا، چنے کا ایک دانہ اگایا، مکئی کا ایک دانہ زمین میں ڈالا، اور مکئی کی چھلیاں اور پھر چھلیوں کے اندر دانے، اور دانوں کے اندر کیا رنگ پیدا ہو جاتا ہے، کہاں سے کہاں ایک دانہ کہاں جا کر پہنچتا ہے۔ تو یہ ہے شاکر۔ اللہ تبارک و تعالی
اپنے بندوں کی اس رضاکارانہ جدوجہد کو ملٹیپلائی کر دیتا ہے، قدر افزائی کرتا ہے، اس میں بڑھوتری پیدا کر دیتا ہے۔ اور علیم، اللہ تعالیٰ کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے، اے اللہ ہم تیرے لیے یہ قربانی دے رہے ہیں، یہ دے رہے ہیں، یہ دے رہے ہیں، تو فرمایا کہ اللہ نعوذ باللہ بے علم ہے کہ تمہیں ڈھول ڈھمکا لے کر اور تمہیں بڑے لاؤڈ اسپیکروں پر اعلان کرنا پڑ رہا ہے کہ اللہ کے لیے ہم یہ دے رہے ہیں، یہ دے رہے ہیں، اللہ میاں یہ دے رہے ہیں، یہ دے رہے ہیں، تو یہ تو نفی ہے اس بات کی کہ تم اللہ تعالیٰ کو علیم نہیں مانتے۔ تو اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کی ہر جد و جہد کو کیا ہے جانتا ہے، تو جب جانتا ہے تو ریوارڈ بھی دے گا، اس کا بدلہ بھی دے گا، ملٹیپلائی کر کے دے گا، بے گناہ دے گا، یعنی لا تعداد اس کا اجر ملے گا۔ آگے فرماتے ہیں ان الذین یکتمون ما انزلنا من البینات والہدی من بعد ما بیناہ للناس فی الکتاب اولئک یلعنہم اللہ ویلعنہم اللاعنون الا الذین تابوا واصلحوا وبینوا فاولئک اتوب علیہم وانا التواب الرحیم ان الذین کفروا وماتوا وهم کفار اولئک علیہم لعنۃ اللہ والملائکۃ والناس اجمعین خالدین فیہا لا یخفف عنہم العذاب ولا هم ینظرون۔ یہاں ایک مسئلہ ہے کہ یہ جو آیت 159 آ رہی ہے اس کا ما قبل سے تعلق کیا ہے، ما قبل اور اس کے مابین نسبت تناسب کیا ہے۔ 159 اس میں استاذ حمید الدین فراہی علیہ الرحمہ ان کا کہنا یہ ہے کہ یہ جو صفا اور مروہ بیت اللہ کے شعائر میں سے قرار دیا گیا ہے، یہود نے اس صفا اور مروہ کو اور بیت اللہ کو اپنی بائبل سے نکال دیا ہے۔ انہوں نے اس طرح اس پر پردہ ڈالا ہے کہ لوگوں کو پتہ ہی نہیں چلے کہ یہ صفا اور مروہ بھی کوئی اہم مقام ہے، اور بیت اللہ کا تعلق، مرکز ابراہیمی کا تعلق واقعی سیدنا ابراہیم کے ساتھ ہے یا نہیں، بالکل پتہ ہی نہ چلے، بلکہ یہ تاثر دیا ہے کہ ابراہیم کا مرکز تو یروشلم تھا، بیت المقدس تھا، اور یہ جو مسلمانوں نے بنایا ہے خانہ کعبہ، بیت اللہ، مرکز ابراہیمی، یہ تو ابراہیم سے کوئی تعلق ہی نہیں رکھتا، اور صفا اور مروہ تو کوئی چیز ہے ہی نہیں۔ تو اس پر علامہ حمید الدین فرائی علیہ الرحمہ کی ایک کتاب ہے الرأی الصحیح فی من هو الذبیح، کہ اللہ کے راستے میں قربان کون ہوئے تھے، اسماعیل یا اسحاق۔ وہ لمبی بحث ہے، اور جن دوستوں کو اس موضوع سے دلچسپی ہو وہ اسے پڑھ سکتے ہیں۔ عربی میں اصلاً تھی اور اب اس کا ترجمہ ہو چکا ہے، اور ان کے شاگرد علامہ امینہ سسلائی صاحب نے ان کا ترجمہ کیا ہے ذبیح کون کے نام سے۔ لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اس کا اپنی جگہ پر مقام ہوگا، میں اس کا انکار نہیں کرتا، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ ما قبل ہمارے سامنے اگر ہم پیچھے سے ربط کے حوالے سے چلیں تو ہم نے دیکھا کہ 2:129 میں 1-9 اسی بقرہ میں سیدنا ابراہیم نے دعا کی تھی، مرکز کو آباد کر لینے کے بعد دعا کی تھی کہ اللہ اس میں تو اپنا رسول بھیجنا، اور وہ جو رسول ہے وہ کیا کرے، آیات کی تلاوت کرے، کتاب کی قانون کی تعلیم دے، حکمت سے آگاہ کرے اور ان کا تزکیہ کرے۔ 2:129
پھر 151 میں اسی کا حوالہ دیا کہ رسول اب آ گئے ہیں 4000 سال کے بعد، جو ابراہیم نے دعا مانگی تھی اس کا مصداق آ گیا ہے، اور وہ یہی کر رہا ہے، تلاوت آیات کر رہا ہے، الکتاب کی تعلیم دے رہا ہے، حکمت سے آگاہ کر رہا ہے، اور ایسے ایسے علوم اور معارف تمہیں سکھا رہا ہے کہ جو بربنائے جو ذہن انسانی کی استعداد ہے، عقلی استعداد ہے، اس کی بنیاد پر تم ان علوم و معارف کا ادراک نہیں کر سکتے، وہ تمہیں ایسی نعمتوں سے مالا مال کر رہا ہے، تمہارا تزکیہ کر رہا ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ ان الذین یکتمون میں وہی آیات مراد ہیں جو الکتاب کی آیات ہیں، اور اس میں امت مسلمہ کو آگاہ کیا جا رہا ہے کہ دیکھو، جس طرح رسول نے تمہیں آیات سکھائی ہیں، دین سکھایا ہے، قانون اور نظام سکھایا ہے، اس کی حکمت سکھائی ہے، اس کے مطابق تمہارا تزکیہ کیا ہے، یہی مشن تمہارا ہے، یہی کام تمہارا ہے۔ دیکھنا کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ سارے کا سارا جو پروگرام ہے غلافوں میں بند ہو کے رہ جائے، غلافوں میں بند ہو، اوراق میں بند ہو، صحیفوں میں بند ہو، تمہارے سینوں میں، دل اور دماغ میں، سیرت اور کردار میں، ذہن اور ضمیر میں ان چیزوں کا کوئی اتا پتہ ہی معلوم نہ ہو، نشان ہی نہ ہو۔ ایسا نہ کرنا، یعنی اس کلام الہی کو، اس کی آیات بینات کو اپنے دل میں، دماغ میں، سینے میں، سیرت میں، کردار میں ہمیشہ اجاگر کرنا، زندہ رکھنا۔ تمہارے سینے جو ہیں وہ علوم قرآن کے مخزن بنے، تمہاری زبانیں جو ہیں وہ علوم قرآن کی ترجمان بنے، تم آیات الہی کے علم اور عمل کو اپنی ذات میں، سیرت میں، کردار میں، معاشرے میں جاری و ساری رکھنا۔ اور آگے فرماتے کہ اگر نہیں رکھو گے تو پھر انجام کیا ہوگا؟ یہ فرمایا ان الذین، بلا شبہ وہ لوگ، یکتمون جو چھپاتے ہیں، پردہ ڈالتے ہیں، کاتما، چھپانا، پردہ ڈالنا، کسی چیز کو نمایاں نہ کرنا، اجاگر نہ کرنا۔ اور یہ جو قرآن کا ترجمہ نہ بتانا ہے، مفہوم نہ بتانا ہے، یہ بھی دراصل کتمان ہے، یعنی عربی پڑھا دینا اور اس کے مفہوم اور معنی سے آگاہ نہ کرنا، یہ بھی کتمان ہے۔ یعنی کتمان ہے الفاظ کو چھپا دینا، یا الفاظ کو ظاہر کرنا، معانی پر پردہ ڈال دینا، معانی بیان کرنا، مقاصد نہ بتانا، مقاصد بتانا اور حصول کا طریقہ کار نہ بتانا، علم کو عام کرنا لیکن عملی طور پر یہ نظام کیسے اسٹیبلش ہوگا ادھر توجہ نہ دینا، یہ تمام کتمان کے پہلو ہیں۔ بلا شبہ جو اللہ کی نازل کردہ آیات کا کتمان کرتے ہیں، پردے ڈالتے ہیں، اس کو نمایاں نہیں کرتے، ابھارتے نہیں ہیں، سامنے نہیں لاتے، اس کے علم اور عمل کو عام نہیں کرتے، وہ آیات، وہ دین، انزلنا، جسے ہم نے نازل کیا، اور جو نازل کیا وہ کیا ہے؟ فرمایا من البینات والہدی، وہ اللہ تعالیٰ کی نازل کردہ آیات کے دو ٹوک، واضح، کلیئر کٹ، بینہ، یعنی اپنی ذات میں وہ واضح ہیں اور دوسری چیزوں کو واضح کرتی ہیں۔ اللہ کا سارا دین جو ہے وہ کیا ہے؟ بین، دو ٹوک، کلیئر کٹ، واضح، کوئی اس میں ابہام نہیں، اشکال نہیں، گڑبڑ نہیں، ہر چیز دو ٹوک ہے، واضح ہے، کلیئر کٹ ہے۔ والہدا، اور نوع انسانی کو اس کی آخری منزل سے، ہدف سے آگاہ کرنے والی، انفرادی دائرے میں انسانی ذہن، انسانی اخلاق، انسانی سیرت، انسانی کردار، اور جماعتی سطح پر جماعت کی معیشت، معاشرت، سیاست، اور بین الاقوامی سطح پر غلبہ دین حق، یہ تمام پروگرامات کہاں سے ملیں گے؟ الہدا، اللہ تعالیٰ کی نازل کردہ ہدایت، بینات ہے، اور آخری منزل کا عطا پتہ بتانے والی ہیں یہ آیات۔ من بعد ما بیناہ للناس فی الکتاب،
یہ کتمان کریں اس وقت جب کہ ہم ان آیات کو، الکتاب کو کھول کھول کر بیان کر چکے، دو دو چار کی طرح ان کی تبیین ہو چکی. کہاں؟ لوگوں کے لیے کتاب میں. یعنی کتاب جو ہے وہ صرف کتاب نہیں ہے، کتاب جو ہے وہ مشتمل ہے آیات بینات پر. کتاب میں کتاب بھی ہے، بیان الکتاب بھی ہے. کتاب بھی ہے، مقاصد کی ترجمان بھی ہے، مقاصد کے حصول کا طریقہ کار بھی ہے. ہر دائرے میں ہر حوالے سے کتاب ایک کامل کتاب ہے، کامل نظام حیات ہے. زندگی کا کوئی پہلو نہیں ہے جس کے حوالے سے کتاب میں رہنمائی نہ ہو. تو چھپاتے ہیں. تو پھر فرمایا کیا ہے؟ اولئک یلعنہم اللہ. یہ لوگ ہیں جو اللہ تعالی کی لعنت کی زد میں آتے ہیں. لعنت ہمارے ہاں کیا ہے؟ گالی بن گیا. اور جب اللہ کا نام آئے کہ اللہ لعنت بھیجتا ہے تو لوگ کہتے لو جی اللہ نے اب لعنت کا باب، دروازہ لعنت کا سلسلہ شروع کر دی ہے. لعنت لعنت لعنت. اللہ بھی لو لعنت کا وظیفہ کر رہا ہے، لعنتیں پڑھ رہا ہے، لعنتیں دے رہا ہے. دیکھو یہ مسلمانوں کا کیسا اللہ ہے، کیسا خدا ہے. لعنت کیا ہے رفقائے محترم؟ عربوں کے ہاں جب فصل پک جاتی تھی، باغات پھلوں سے لد جاتے تھے، تو خطرہ ہوتا تھا کہ چیل کوے وغیرہ آ کر اس کو، فصل کو نقصان نہ پہنچائے. تو فصل کی حفاظت کے لیے، پھلوں کی حفاظت کے لیے ایک ڈھانچہ، ڈراؤنا ڈھانچہ باغ کے سینٹر میں یا دائیں بائیں کھڑا کر دیا جاتا تھا. اور وہ جو باغ ہوتا تھا اس کے اوپر یہ جانور وغیرہ، پرندے وغیرہ حملہ نہیں کرتے تھے. اور اس طرح وہ جو پھل تھا، فصل تھی، وہ محفوظ ہو جاتی تھی. اور وہ پرندے وغیرہ، جانور وغیرہ جو تھے وہ محروم رہتے تھے. کس سے؟ پھل سے، غذا سے، غذائی ضروریات سے. تو لعنت دراصل ہے محرومی. یعنی جو سامان نشو نما ہے اس سے محرومی کا نام عربوں کے ہاں لعنت ہے. اور وہ کوا، ڈراؤنا کوا ڈھانچہ کہ جو جانوروں کو، پرندوں کو قریب نہیں آنے دے رہا، خوف اور دہشت سے، اس کو کہتے تھے الغراب اللعین. الغراب اللعین، کہ یہ فالس کرو ہے اور یہ کیا کر رہا ہے؟ ڈرا رہا ہے، دور کر رہا ہے سامان نشو نما سے. تو لعنت کیا ہے؟ لعنت ہے خوشگوار نتائج و ثمرات سے محرومی، ڈپرائیو آف ہو جانا. یعنی جو قوم اللہ تعالیٰ کی کتاب کو چھپائے گی وہ اللہ تعالیٰ کی تائید اور نصرت سے محروم ہو جائے گی. اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو پشتی بان ہونے کی بشارت تھی کہ اللہ تمہارا ساتھ دے گا، ان اللہ مع الصابرین، اللہ صابرین کے ساتھ ہے، وہ معیت اللہ سے محروم ہو جائیں گے. اللہ تعالیٰ کی تائید اور نصرت شامل حال نہیں ہوگی. اللہ ان کی بیک پر نہیں ہوگا. اور جب کسی امت کی بیک پر اللہ نہ ہو تو وہ کیسے غالب آ سکتی ہے؟ تو لعنت اللہ، اللہ تعالیٰ کی تائید اور نصرت سے محرومی، یہ ہے لعنت. وَيَلْعَنُهُمُ اللَّاعِنُونَ. اور اسی طرح کائنات کے اندر جو اللہ کے پروگرام اور نظام کو چاہتے ہیں کہ وہ کامیاب ہو، جو دنیا میں عدل چاہتے ہیں، اخوت چاہتے ہیں، بھائی چارہ چاہتے ہیں، ظلم کا خاتمہ چاہتے ہیں، استبداد کا خاتمہ چاہتے ہیں، نوع انسانی کی نجات چاہتے ہیں، نوع انسانی کی آزادی و خود مختاری چاہتے ہیں، تو ان قوتوں کے تعاون سے بھی وہ محروم ہو جاتے ہیں. اللہ کے پروگرام پر جو پردے ڈالتے ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی تائید و نصرت سے بھی محروم ہو جاتے ہیں، اور ان لوگوں کی تائید و حمایت بھی انہیں حاصل نہیں ہوتی جو زمین پر اللہ کے نظام کا پرچار چاہتے ہیں، نفاذ چاہتے ہیں، غلبہ چاہتے ہیں.
اچھا، اگر کوئی قوم اللہ تعالیٰ کے پروگرام اور نظام پر پردے ڈالے، اس کو بیان نہ کرے، تو کیا وہ ہمیشہ کے لیے دھتکاری گئی یا اس کے کوئی راہ راست پر آنے کا امکان ہے؟ باز آفرینی کا راستہ ان پر کبھی کھل سکتا ہے دروازہ یا نہیں؟ ہمیشہ کے لیے رد مردود ہو گئے۔ یہودیت کا تو یہی تصور ہے، ہنود کا بھی یہی تصور ہے کہ بس ایک دفعہ غلطی ہو گئی تو مردود ہو گئے، اب آواگان ہوگا، تناسخ ہوگا، دوبارہ پیدا ہونا پڑے گا، اور وہ پھر ایک لمبا عمل ہے۔ قرآن کہتا ہے نہیں، کوئی غلطی ایسی نہیں جو آپ کو ہمیشہ کے لیے مردود کر دے، محروم کر دے۔ اِلَّا الَّذِينَ تَابُوا، اگر تم اپنی غلطی سے رجوع کر لو، اعتراف کر لو، غلط راستے پر چل رہے تھے، تمہیں احساس ہو گیا کہ یہ راستہ غلط ہے، تو توبہ کیا ہے؟ پہلے وہاں رک جاؤ، آگے نہ چلو۔ جہاں تمہیں پتہ چل گیا ہے کہ یہ راستہ غلط ہے، رک جاؤ، یہ فرسٹ سٹیپ ہے۔ نمبر 2 کیا کرو کہ وہاں سے صحیح راستے کا رخ کرو۔ اصلہ، جو تم غلط راستے پر چلے جا رہے تھے، غلط راستے پر پتہ چلا کہ غلط ہے، رک گئے۔ رکنے کے بعد اباؤٹ ٹرن، صحیح راستے کی طرف رخ کرو اور پھر صحیح راستے پر چلنا شروع کر دو، تو منزل تک پہنچ جاؤ گے۔ تو توبہ کی عام آدمیوں کے لیے کیا شرط ہے کہ غلطی کا اعتراف کریں، غلطی کا غلط ہونا اعلان کریں اور صحیح کو اڈاپٹ کریں اور اس پر چل پڑیں۔ لیکن علماء کے لیے ایک اور شرط ہے، علماء کے لیے شرط ہے کہ وہ خود ہی غلطی سے نہ رکیں، غلطی کی جگہ پر صحیح کام نہ کریں، بلکہ وَبَيَّنُوا، وہ اپنی امت کو بتائیں کہ بھئی ہم یہاں تمہیں غلط بتاتے رہے ہیں، یہ ہم تم سے چھپاتے رہے ہیں، حقیقت یہ ہے اور یہ چیز حقیقت نہیں ہے۔ علماء کی توبہ کے لیے ایک تیسری شرط کیا ہے کہ جو جو چیزیں وہ آج تک چھپاتے رہے ہیں ان کو بیان کریں، اعتراف کریں کہ ہم یہ چیزیں تم سے چھپاتے رہے ہیں اور یہ حقیقت ہے۔ تبیین اس کو قرآن کہتا ہے، تبیین کریں۔ فَأُولَئِكَ أَتُوبُ عَلَيْهِمْ، تو اگر وہ اس 3 مرحلے میں کامیاب رہیں، کھڑے رہیں، آگے بڑھیں، تو میں ان پر رجوع برحمت ہوتا ہوں، ان کی توبہ قبول کرتا ہوں، ان کے سابقہ گناہ دھو ڈالتا ہوں، نئی زندگی ان کو ملتی ہے۔ یعنی کوئی ایسا انسان نہیں جو کہہ جائے وہ غلطی ہو گئی، اب کیا، اب تو واپس میں آ ہی نہیں سکتا، یہ کفر ہے۔ ہر قدم جو غلط اٹھا ہے، اگر اعتراف کر لو کہ یہ غلط ہے اور صحیح کی طرف چل پڑو اور مسلسل پہ ہم ایمان کے ساتھ چلتے رہو، تو سابقہ غلطی کے اثرات اللہ ختم کر دیتے ہیں۔ فَأُولَئِكَ أَتُوبُ عَلَيْهِمْ وَأَنَا التَّوَّابُ الرَّحِيمُ، اور اللہ تو ہے ہی بندوں کی توبہ قبول کرنے والا، اعتراف گناہ کو تسلیم کر لینے والا، اور ان کو توبہ قبول کر کے گناہوں سے پاک صاف کرنے والا۔ لیکن ان الذین کفروا، لیکن وہ لوگ جو مسلسل و پیہم انکار کی روش اختیار کریں، وہ ماتو، اور مرتے دم تک اسی حالت پر رہیں، انکار کی روش پر مریں، نافرمانی کی حالت میں مریں، ناشکری کی حالت میں مریں، کبھی ان کو احساس ہی نہ ہو کہ ہمارا راستہ غلط تھا، بتانے والے بتائیں بھی وہ نہ مانیں۔ تو فرمایا کہ اگر اس طرح نافرمانی کی حالت میں مرے، موت آ گئی، وہ ہم کفار، اور دھڑلے سے کہتے تھے نہیں ہم نہیں مانیں گے، ہم کوئی بزدل ہیں، ہم کوئی ایسے نہیں، ہم تو بھائی یہی باپ دادا کا راستہ ہے، اسی پر ہم چلتے رہیں گے، کوئی ہمیں ہٹا نہیں سکتا۔ اولئک علیہم لعنت اللہ، تو یہ لوگ اللہ تعالیٰ کی رحمتوں سے محروم ہو جاتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کے نیک بندوں سے بھی، کائناتی قوتوں کے تعاون سے بھی، نصرت سے بھی یہ محروم ہوتے ہیں۔
ملائکہ سے مراد کائناتی قوتیں ہیں، وہ ایجنسیز ہیں جو اس کائنات کے نظام کو چلا رہی ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی براہ راست رحمت سے محروم ہوتے ہیں، اور جو کائناتی قوتیں اللہ تعالیٰ نے رکھی ہیں کہ جو اس کے راستے پر چلیں، اللہ کے راستے پر، کائناتی قوتیں ان کی مدد کرتی ہیں، مددگار بنتی ہیں، ان کی خادم ہوتی ہیں، اس اعزاز سے بھی وہ محروم ہو جاتے ہیں۔ والناس، اور نوع انسانی میں سے جو خدام خلق ہیں، خیرخواہ ہیں، نوع انسانی کی بھلائی چاہتے ہیں، وہ ان کے تعاون سے بھی، نصرت سے بھی محروم ہو جاتے ہیں۔ اللہ کی کتاب کا کتمان کرنے والے اور تمام محبت نوع انسانی کی جو چاہتے ہیں، اخوت چاہتے ہیں، بھائی چارہ چاہتے ہیں، ان تمام کے تعاون سے یہ محروم ہوتے ہیں۔ خالدین فیہا، چونکہ آخر وقت تک انہوں نے غلط راستہ اختیار کیا، اس لیے آخر وقت تک ان کے لیے یہ ناکامیاں اور نامرادیاں اور سزائیں ہیں۔ لا یخفف عنہم العذاب، اور یہ عذاب ان پہ کبھی کم نہیں ہوگا، اس میں تخفیف نہیں ہوگی۔ ولا ہم ینظرون، اور نہ انہیں مہلت ملے گی، وقفہ آئے گا درمیان میں، کوئی درمیان میں ان کو وقفہ مل جائے، یعنی 3 دن مسلسل سزا ہے تو چوتھے دن، یا 6 دن عذاب سخت ہے، ناکامیاں ہیں تو 7ویں دن ان کو کوئی تخفیف مل جائے۔ 6 دن تو مسلسل عذاب، 7ویں دن وقفہ آ گیا، چلو 8ویں دن پھر دوبارہ شروع ہو جائیں گے۔ ولا ہم ینظرون، اس میں کوئی ان کو مہلت یا وقفہ بھی نہیں ملے گا۔ تو اس طرح ہم آج سورہ البقرہ کی آیت 153 سے سورہ البقرہ کی آیت 162 تک پہنچے۔ تو اب آیت نمبر 163 سے ایک نیا باب شروع ہو رہا ہے قرآن کا، سورہ البقرہ کا، یہ ہے باب الاحکام، یعنی نئی امت جو برپا ہوئی ہے، اس کا مقام کیا ہے، منصب کیا ہے، فرائض کیا ہیں، واجبات میں کہ اس نے کیا کرنا ہے، کیا نہیں کرنا۔ تو یہ باب الاحکام ہے، اور باب الاحکام میں سب سے پہلا جو مرحلہ ہے وہ توحید ہے، لیکن توحید کو حکمن نہیں کہا گیا، خبر کے طور پر یہ آ رہی ہے۔ تو الہکم الہ واحد لا الہ الا هو الرحمن الرحیم، یہ کل اس سے شروع کریں گے۔ تو آخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔